تو اصل بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، بریلوی علماء، یہ مناظرے کی باتیں اور مناظرے کی ڈینگیں تو لمبی لمبی ہانکتے ہیں، لیکن تو اس لیے میں تو بریلوی حضرات سے کہوں گا، بریلوی علماء سے، کہ اگر غیرت ذرہ برابر بھی ہے تو یہ ہڑدنگ والی فتنہ فساد والی بات چھوڑیں، انسانیت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ آئیں، اپنی کتابیں لے کر آئیں، علمی تیاری کر کے آئیں، ڈنڈوں کی اور لاٹھیوں کی تیاری نہیں، علمی کتابوں کی تیاریاں کر کے آئیں اور اپنے اعلیٰ حضرت کا اور اپنے علماء کا دفاع کریں۔ انہوں نے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، اس بات کو، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء، خطبہ، جہلا بات بات پر مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مناظرے کی بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام مسائل کا حل مناظرے میں ہے۔ دراصل یہ مناظرے کا چیلنج دے کر کے سوچتے ہیں کہ ان کی واہوائی ہو جائے گی، ان کی پبلسٹی بڑھ جائے گی، عوام میں مقبول ہو جائیں گے، ان کے نذرانے بڑھ جائیں گے۔ یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مناظرہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، ہر کوئی دفاع کے طور پر اپنے اپنے طریقے سے کام کرے، لیکن اگر کسی کو مناظرے کا زیادہ ہی شوق چڑھا ہوا ہے، مناظرے کا بھوت سوار ہو چکا ہے، تو اس کے لیے اس دور کا بہترین آپشن یہ ہے کہ آن لائن مناظرہ کیا جائے۔ کیوں؟ پہلے کے دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، تو جس علاقے میں مناظرہ ہوا کرتا تھا لوگ وہیں کے حاضر ہوا کرتے تھے اور مناظرہ سن کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ دنگا بھی ہوا، فساد بھی ہوا، الزام لگا دیا گیا کہ فلاں جو ہے استنجا کے بہانے، کوئی کسی کے بہانے سے بھاگ گیا، یا لوگ عوام آپس میں بھیڑ گئی اور ان کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ کئی مرتبہ تو ہمارے اکابرین پر حملے کی کوشش کی گئی۔ جی ہاں، اس لیے اس وقت بہترین موقع یہ ہے کہ آن لائن مناظرہ کیا جائے۔ کیا بریلوی اس کے لیے تیار ہیں؟ علماء دیوبند کی طرف سے حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آن لائن مناظرہ کیا جائے گا۔ مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنے ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب کا یہ بیان سن لیا جائے، اور اگر کوئی بریلوی ہمت کر کے واقعی مناظر کی حیثیت سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اعلان کرے، بات آگے بڑھائی جائے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، بریلوی علماء، یہ مناظرے کی باتیں اور مناظرے کی ڈینگیں تو لمبی لمبی ہانکتے ہیں، لیکن مناظرے کے نام پہ یہ چاہتے کیا ہیں کہ مجلس ایسی لگے جس کے اندر بریلوی حضرات کی بھیڑ ہو، ایسے علاقے میں ہو جہاں اکثریت بریلوی کی ہو، اور ایسی جگہ ہو اس میں اکثریت بریلوی حضرات ہوں، دیوبندی وہاں کم سے کم ہوں، اور پھر عوام کے بیچ میں دیوبندی مولویوں کو بلایا جائے، نعرے بازی ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو۔ ہم اپنی طرف سے، چونکہ اسٹیج ہمارا ہوگا، لوگ ہمارے ہوں گے، تعداد ہماری ہوگی، تو ہم اپنی طرف سے غلط کہیں گے تو اس پہ بھی ہماری جاہل پبلک سبحان اللہ کہے گی، ہم غلط جواب دیں گے تو اس پہ بھی واہ واہ ہوگی۔ تو یہ ایسا اسٹیج چاہتے ہیں، ایسی مجلس چاہتے ہیں، اس لیے یہ ہمیشہ یہی کہیں گے کہ بھیڑ میں آؤ، مجمع میں آؤ، لوگوں کے بیچ میں آؤ۔ انہیں معلوم ہے لوگوں کے بیچ میں جاہل عوام ہے، وہ گالیاں، بریلوی حضراتوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، بریلوی علماء کی گالیاں دے دیتے ہیں، ننگی گالیاں، اس پہ بھی بریلوی عوام کہتی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جہالت بھری باتیں کر دیتے ہیں اور اس پہ بھی انہیں واہ واہ ملتی ہے۔ تو ایسی جاہل عوام کے سامنے یہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہاں مناظرہ کیا ہوگا، وہاں کوئی علمی بات تھوڑی ہوگی، وہاں تو ہو ہلہ ہوگا، ہڑدنگ ہوگا، شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، مار کاٹ ہوگی، جو ظاہر سی بات ہے کہ بریلوی حضرات زیادہ ہوں گے، دیوبندی کم ہوں گے، تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ مار کاٹ ہو، فساد ہو، جھگڑا ہو، قتل و غارت گیری ہو، یہی ان کا مقصد ہے اور یہی یہ چاہتے بھی ہیں۔ تو کبھی اگر ایسا اسٹیج بنے کہ جس کے اوپر بریلوی اور دیوبندی برابر ہو، دونوں کی طاقت برابر ہو، دونوں کی تعداد برابر ہو، تو وہاں کبھی بریلوی مولوی مناظرے کے لیے نہیں پہنچے گا۔ یا آپ اگر یہ بات کریں کہ بھائی 10 آدمی تمہارے 10 ہمارے ہوں، تو انہیں پتہ ہے وہاں جھگڑے کے امکان کم ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی نہیں پہنچے گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے، تو ہم نے کب کہا عوام کے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل عوام کے بیچ میں ہو، اور عوام کے بیچ میں اس وقت اگر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ عوام کے بیچ میں، تو اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے۔ آپ کتنا بھی بڑا اسٹیج لگا لیں اور کتنا بھی بڑے میدان کو ہائر کر لیں، آپ کتنے آدمی جمع کر لیں گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتے ہیں، آن لائن مناظرہ، تو وہ عالمی مناظرہ ہو جائے گا، اسے ہندوستان، پاکستان، دنیا جہان کے سارے لوگ، عرب عجم سب دیکھیں گے اسے۔
تو اس سے بڑا عوامی مناظرہ اور کیا ہوگا؟ اور وہاں جھگڑے کا، فساد کا، شور شرابے کا، ہڑدنگ بازی کا کوئی چانس بالکل باقی نہیں رہے گا۔ تو بریلوی جو ہوگا نا، بریلوی مولوی، اس زہر کا پیالہ پی لے گا، لیکن ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ بغیر ہڑدنگ اور بغیر دنگے اور فساد کے چانس کے وہ کسی دیوبندی مولوی کے سامنے بیٹھ جائے، کیونکہ وہاں اسے معلوم ہے کہ وہاں اس کی اوقات، علم اوقات سامنے آ جائے گی۔ وہ جو بنی بنائی اپنی جاہل عوام اور جاہل مریدوں کے بیچ میں جو پکڑ ہوتی ہے نا، جس کے بلبوتے پہ نذرانے ملتے ہیں، ہدایہ ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اور ہم نے ایسے موقع بھی دیکھے ہیں کہ جب اس طرح کا موقع آیا اور کسی بریلوی عالم نے یہ غلطی کر لی کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھنے کی، اولاً تو کرتا ہی نہیں، بھولے سے کسی نے اگر کر لی تو پھر اس کی پبلک نے اسے جوتوں سے مارا۔ تو ان کی اوقات یہ ہے، حقیقت یہ مناظرے کے نام پہ ہڑدنگ چاہتے ہیں، جنگ اور فساد اور دنگا چاہتے ہیں، امن و امان کے ساتھ مناظرہ نہیں چاہتے۔ امن و امان کے ساتھ اگر مناظرہ چاہتا ہے کوئی بریلوی تو ہمت کرے، اپنی اوقات دکھائے، آئے میدان میں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن مناظرہ چلایا جائے گا، اس میں ان کا بریلوی جو مناظر ہوگا وہ بیٹھے گا، ان کا صدر مناظر بیٹھے گا، اس کے معاونین بیٹھیں گے اور وہ صاف نظر آئیں گے۔ دوسری طرف سے بھی ایک مناظر اور اس کے معاونین اور صدر مناظر بیٹھے گا، اور بیچ میں جو ہے دونوں طرف سے ایک ایک ٹائم کیپر ہو جائے گا، تاکہ جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو اس کی آواز بند کر دی جائے، جب اس کا وقت پورا ہو تو اس کی آواز بند کر دی جائے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ باقی ساری دنیا دیکھنے والی ہوگی، صرف مداخلت کوئی نہیں کرے گا، نہ کوئی ہو ہلہ ہوگا، نہ کوئی شور شرابہ۔ اگر کوئی بریلوی کوئی ہمت رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، اور کسی کے اندر ذرہ برابر بھی جرأت اور غیرت ہے، اور واقعی میں وہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے، اور واقعی میں وہ یہ چاہتا ہے کہ دلائل کے میدان میں ان سے مقابلہ کیا جائے، تو پھر اس طریقے سے آئیں، بسم اللہ کریں۔ اگر اس طریقے سے بریلوی حضرات بیٹھ گئے نا تو انشاءاللہ ان کی کتابوں کے اندر ان کے اعلیٰ حضرت نے جو گند کھنڈایا ہے، اور جو گندگی اور غلاظت اور نجاست جو پھیلا رکھی ہے نا فتاوی رضویہ کے اندر، اللہ رب العالمین کو ہجڑا لکھا، العیاذ باللہ، لواطت کرنے والا، خباثت کرنے والا، فحاشی کرنے والا وغیرہ وغیرہ لکھا ہے۔ تو وہ ساری گند جب ان کی عوام کے سامنے آئے گی نا تو ان کا گھر سے باہر نکلنا بھاری ہو جائے گا۔ اس طرح کے مولویوں کا یہ دیوبندیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، علماء دیوبند کے اوپر، کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اصل میں یہ خود چور ہیں اور اپنی چوری چھپانے کے لیے علماء دیوبند پہ الزام لگاتے ہیں۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی اگر بیٹھ جائیں تو اس لیے میں تو بریلوی حضرات سے کہوں گا، بریلوی علماء سے، کہ اگر غیرت ذرہ برابر بھی ہے تو یہ ہڑدنگ والی، فتنہ فساد والی بات چھوڑیں، انسانیت کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ آئیں، اپنی کتابیں لے کر آئیں، علمی تیاری کر کے آئیں، ڈنڈوں کی اور لاٹھیوں کی تیاری نہیں، علمی کتابوں کی تیاریاں کر کے آئیں، اور اپنے اعلیٰ حضرت کا اور اپنے علماء کا دفاع کریں۔ انہوں نے جو گندگی پھیلائی ہے، اور انہوں نے جو اللہ رسول کی شان میں، قرآن کی اور شاعر اسلام کی شان میں جو گستاخی کی ہیں، اس کا دفاع کریں، انشاءاللہ عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو کوئی اگر بریلوی تیار ہو اس کام کے لیے بتائیے گا، ہم انشاءاللہ اس کی اچھی خاصی خدمت کے لیے تیار رہیں گے۔